آغاز اہم خبر سے، بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب، کہا اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نئے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ ملٹی ڈومین آپریشنز کو متحد نظام کے تحت مزید بہتر کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا، بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ آئندہ پاکستان کا جواب اس سے بھی زیادہ برق رفتار اور شدید ہوگا۔ انہوں نے طالبان رجیم کے حوالے سے دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا، طالبان رجیم کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ انہیں فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ سب جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور پاکستان کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں نے کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو پاکستان کی خود مختاری اور عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے جی ایچ کیو میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک تھے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال، انڈونیشین صدر کا پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ انڈونیشین صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پرابوو سوبیانتو کی صدر، وزیر اعظم اور سی ڈی ایف سے ملاقات ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ 6 F-17 جنگی طیاروں نے انڈونیشین صدر کو فضائی سلامی پیش کی۔ انڈونیشیا کے صدر نے پاک فضائیہ، پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پاک فضائیہ کی جانب سے شاندار استقبال دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اور باہمی احترام کا مظہر ہے۔ پاکستان کا فضا میں پرتپاک استقبال دونوں ممالک کے مابین پائیدار دوستی اور بھائی چارے کا ثبوت ہے۔ پاکستان کی حدود میں برادر ممالک کو فضائی سلامی پیش کرنا جذبہ خیر سگالی کی روایت کا عکاس ہے۔ اپڈیٹ کریں سوالیات سے۔ پاک فضائی کے جنگی طیاروں کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ This is Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. I would like to thank you for escorting me. My highest regards to the brave pilots of the Pakistan Air Force. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ گوادر اور گلگت بلتستان میں بجلی کے منصوبوں کی منظوری۔ گوادر پورٹ سٹی میں بجلی فراہمی میں درپیش مسائل کو ختم کرنے کے لیے جامع منصوبے پر فوری عمل درآمد کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، گوادر پورٹ سٹی کو بلا تعطل، مناسب قیمت اور قابل بھروسہ بجلی کی فراہمی کے منصوبوں پر تمام متعلقہ ادارے ہم آہنگی سے کام کریں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا کہنا ہے کہ ٹریفک آرڈیننس 2025 میں بھاری جرمانوں کی شق پر عارضی عمل درآمد روکا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے۔ بلال اکبر خان نے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ ایک جو قانون آیا جس کے تحت فائننگ شروع ہوئی، اس کے اوپر ان کا مین کنسرن تھا کہ ہمیں اتنے ہیوی فائنز نہیں ہونے چاہیے، اور بات ان کی ٹھیک ہے۔ ہم نے سٹیک ہولڈر شاید ہمیں پہلے اپنی ایک کانفرنس کرنی چاہیے تھی جو ہم نہیں کر پائے۔ ہم آنے والے جو ابھی چند ویکس ہیں، 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ، جس میں ان کی کمیٹیز بن جائیں گی، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے کہ قانون کی کیا شکل ہونی چاہیے۔ تب تک جو پبلک سروس وہیکلز ہیں اس کے لیے جو ہیوی فائننگ ہے، جو قانون آیا تھا، اس کو ہم یہ اب سسپینڈ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جب بات کرنی شروع کریں گے ہم اس کو ریشنلائز کریں گے، اور شاید کوئی ایسا مسودہ نکل کے آئے جو کہ سب کو قابل قبول اور انشاءاللہ نکلے گا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا، ایسی قیاس آرائیاں محض جھوٹ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج پھر ٹریفک قوانین پر سخت عمل درآمد کا حکم جاری کیا۔ مریم نواز نے ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے والے سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی۔ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد کرنے کے لیے آگاہی مہم تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ عوام اور اس کے بچوں کی جان پر سمجھوتہ کیا نہ کریں گے۔
وزیر اعلیٰ کے دیے تمام اہداف کو پورا کریں گے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا کوئی حکم جاری نہیں ہوا۔ نون لیگ کے کیمپ سے پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ خود کو ناگزیر سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر دانیل چودھری کا کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف بات کرنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب بولی، قومی سلامتی کے دشمنوں کے ساتھ اب کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ اسی پی ٹی آئی کو کئی دفعہ پارلیمنٹ میں بات چیت کی دعوت دی گئی۔ اس طرح کے لوگوں کو بات چیت کی دعوت دینے پر آج ہمیں شرمندگی ہو رہی۔ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کے اقتدار پہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو عقل کل، اپنے آپ کو اس پاکستان یا سب سے ضروری یا سب سے ناگزیر سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ملک دشمن ہے، یہ قومی سلامتی کے لیے تھریٹ ہے، اور وہ تمام تانے بانے اس شخص کے ساتھ ملتے ہیں۔ مذاکرات کریں، ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ 9 مئی میں اپنے کارکنوں کو استعمال کر کے 300 سے زیادہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ آزادی رائے کی تفریق ملک دشمنی اور قومی سلامتی کے ساتھ کرنی پڑے گی۔ جو اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین میں درج ہے۔ ایک جماعت کے لوگ جو آج فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں، اپنی ناکامیوں اور کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے آپ سیاست کریں، ہمارے خلاف بات کریں، ہماری پالیسیز کے خلاف بات کریں، لیکن جب آپ اس ادارے کو لے کر آتے ہیں، اس فوج کو جس کے پیچھے پوری قوم یک زبان ہو کر ایک ہے، یہ تحریک انصاف کے اور عمران خان کا جو سائیکوپیتھ بیانیہ ہیں، اس بیانیے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی یہ عوام۔ 13 سال سے یہ اس صوبے میں انہوں نے تباہی مچا دی ہے۔ ملک کے خلاف گھناؤنی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے گھر کے لوگ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ اپنے ہی ملک میں آپ جو اس وقت اگر عمران خان کے گھر کے لوگ بھارت میں جا کے انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنے ہی ملک میں آپ جو ہے اپنے ملک کے سربراہوں کے خلاف جو ہے وہ غلط طریقے سے آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جمہوری روایتیں چلتی رہیں لیکن کوئی بھی جماعت ریڈ لائنز کراس نہ کرے۔ یہ ایک شخص جس کو جینین کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں، جس کو ابھی تو ان کے مین کیسز شروع ہی نہیں ہوئے، اس پہ اگر وہ اپنے ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف اس طریقے سے کی گھناؤنی سازشیں کرے گا، غیر ملکی میڈیا کے ذریعے یا غیر ملکی اپنے ہینڈلرز کے ذریعے یا لابیز کے ذریعے سازش کرے گا تو اس کی مذمت کریں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان سے مذاکرات کے بعد ٹرانسپورٹرز دھڑوں میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی پر بات کریں گے، عامر نوید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، آج پنجاب میں جو گوڈز ٹرانسپورٹر کی طرف سے ایک ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ آج دوپہر میں وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ بلال اکبر خان اور ٹرانسپورٹرز نے مشترکہ پریس کانفرنس کر کے مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کیا، لیکن ساتھ ہی وہاں پر ٹرانسپورٹ ہاؤس میں موجود گوڈز ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے احتجاج شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹرز اس مذاکراتی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹر تو آج ہڑتال میں شریک ہی نہیں تھے، تو بسیں معمول کے مطابق چلتی نہیں، اس لیے گوڈز ٹرانسپورٹ نے ہڑتال کیا تو ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے، اس لیے ہم ہڑتال کی کال نہیں واپس لے سکتے۔ اس حوالے سے وہاں خاصی سی بدمزگی ہوئی۔ دوسری طرف ٹرانسپورٹرز نے جذباتی ہو کر اس اناؤنسمنٹ کو وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب کی جو انہوں نے مذاکرات کے دوران سے بات کی، وہاں پر جزوی طور پر یہ کہا گیا کہ جو ٹریفک آرڈیننس 2025 ہے اس میں جو ایک شک ہے باری جرمانہ کی، اس سے 15 دن کے لیے فریز کیا گیا ہے، باقی پورا ٹریفک آرڈیننس 2025 اپنی جگہ ایگزسٹ ہے اور سٹینڈ کرتا ہے، اور اس پر اسی کے حساب سے چلان بھی ہوں گے اور اس پہ عمل درآمد پنجاب کے تمام شہروں میں وزیر ٹرانسپورٹ نے کا جاری رہے گا۔ لیکن ایک سارا دن ابہام پیدا کیا گیا اس حوالے سے کہ جس طرح وزیر ٹرانسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ ٹریفک آرڈیننس 2025 منسوخ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں سامنے۔ جب وزیر
ट्रांसपोर्ट से हमारी बात हुई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से तफसीली बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उसमें जो एक शिक है जिसमें जो जुर्मानों की शरह बढ़ाई गई है उस पर 15 दिन के लिए अमल दरामद रोका गया है। 15 दिन के लिए कमेटियां बना दी गई हैं जो 15 दिन के अंदर रोजाना 12 बजे इस कमेटी की मीटिंग हुआ करेगी, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स होंगे शामिल और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम। तो 15 दिन में ये जो कमेटी सिफारिशात पेश करेगी उसके हवाले से कोई हतमी फैसले लेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनेंस के मनसूख होने से के हवाले से या सस्पेंशन के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ उसमें भारी जुर्मानों की शिक को फ्रीज किया गया। और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से अभी एक ग्रुप ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया आमिर नवीद। कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का कहना है कि पंजाब हुकूमत को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। पूरे मुल्क के ट्रांसपोर्टर्स मुसलसल राब्ते में हैं। ट्रांसपोर्ट बरादरी अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद है। कराची के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम तालीमी इदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। घरों और मार्केट्स में लगे CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का भी हुक्म। पंजाब में दूसरे सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर्स और अमले के रजिस्ट्रेशन का भी फैसला। पंजाब पुलिस को स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर तालीमी इदारों में फर्जी मशक़ें कराने की हिदायत। कराची में रैली के दौरान हंगामा आराई पर गिरफ्तार 12 मुलजिम इंसदादी दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में पेश। अदालत का मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड से इनकार। जज ने कहा पुलिस को कोई शर्म नहीं, मुलजिमान को जुडिशल मैजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करो। दफा 144 की खिलाफ वर्जी से ये दहशतगर्दी कहां से आ गई। अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।